اپنے سارے دل سے خداون کا شکر کروں گا، میں اپنے سارے دل سے خداون کا شکر کروں گا، میں تیرے عجیب کاموں کا، میں تیرے عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں اپنے سارے دل سے خداون کا شکر کروں گا۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل 5واں باب 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ کلام مقدس کا بڑا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اے خدا، تو زندہ ہے اور قادر ہے، اور تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیرے حضور آئیں، تیری شکر گزاری کرے، اور جب وہ تجھ سے برکت پاتے ہیں، تجھ سے شفا اور رہائی پاتے ہیں، تو ان کی منت کو سنتا اور درخواست پر کان لگاتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ شفا کے بعد وہ تیرے ساتھ قائم رہیں اور پیوست رہیں۔ اے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ دعا کو سن، آج ایک ایک زندگی میں تیرا گہرا کام چاہتا ہوں، ایک ایک بدن آزاد ہو جائے، یسوع کے نام سے بندھن چھوٹ جائے۔ اے باپ، میری دعا سن، قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے شفا پانے کے بعد خدا کی شکر گزاری۔ شفا پانے کے بعد خدا کی شکر گزاری۔
آج بہت سے لوگ ہیں جو مسائل میں گرے ہوئے ہیں اور دکھوں میں مبتلا ہیں اور اس قدر اذیت اور دردناک اور مشکلات سے بھری زندگی گزارتے ہیں، اور اس وقت وہ خدا کے پاس آتے ہیں۔ اس وقت ان کا دل چاہتا ہے کہ خدا کے پاس آئے، اور اس وقت اپنی مصروفیات بھی چھوڑتے ہیں، اپنے کام بھی چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس وقت مجبوری ہے کہ انہیں خدا کے پاس سے ہی شفا ملنی ہے۔ ان کے مسئلے کا حل صرف مسیح کے پاس ہے، اور ان کے اندر سے بری روحوں کا خاتمہ اور ان کو نکال سکتا ہے تو صرف مسیح نکال سکتا ہے۔ اس وقت کتنی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، وہ اپنی مصروفیت کو چھوڑتے، اور کتنے بھی مسائل کیوں نہ ہو، ان مسائل سے عہدہ برا ہو کر اور ان سے فارغ ہو کر اولین ترجیح خداوند کے قدموں میں آنے کو دیتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، مرکز 5 باب 22 آیت، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا۔ اب جب مطلب ہے تو اس وقت تو قدموں میں بھی گرتے ہیں، اور حالانکہ یہ ایک مصروف ترین شخص ہے، عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص ہے، اور اس کا منصب، اس کا کام کی نوعیت بڑا بزی ہے، بڑا مصروف ہے، لیکن چونکہ مسئلہ ہے کہ اس کی بیٹی مرنے کو ہے، اس سے اپنے سارے کام چھوڑے، اور اس کی بیٹی موت کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، روپیہ پیسہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس لیے اب اگر کچھ کر سکتا ہے تو یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ اور اب تو وہ مسیح کے پاس آیا بھی ہے اور مسیح کے قدموں میں گرا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کلام خدا میں سر دیکھیے 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی۔ اب 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 وہ آیا ہے، نمبر 2 اس کے قدموں پر گرا ہے، نمبر 3 منت کی نہیں بلکہ لکھا بہت منت کی۔ اب بہت سے لوگ اسی طرح ہیں، جب ان کا مسئلہ ہے یا بیماری ہے یا بدرو گفتہ ہے، اس وقت وہ آتے ہیں اور اس وقت وہ قدموں میں بھی گرتے ہیں، مسیح کے قدموں میں گرتے رہتے ہیں، اور بڑی منت کریں گے کہ مسیح تو ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل۔ اس وقت تو وہ کہیں گے کہ مسیح ہمارے گھر چلے، اس وقت تو وہ کہیں گے خدا کے خادم ہمارے گھر آئے، اور کیونکہ اس وقت انہیں مطلب ہے، اور وہ اتنے مطلب پرست ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ آتے بھی ہیں، قدموں میں بھی گرتے ہیں اور منتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب شفا پا جائیں تو پھر مسیح کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیں 35ویں آیت۔ اب ہم دیکھیں 24ویں آیت کو ذرا پہلے پڑھ لیں۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اس پر گرے پڑتے تھے۔ اب یہ سارے مطلب پرست ہیں، اپورچنسٹ ہیں، مسیح کے اوپر گر رہے ہیں، اور مسیح کی محبت دیکھیں کہ وہ اس کے گھر چلا گیا تاکہ اسے آزادی بخشے۔ دیکھیں مرکز کی انجیل 5 باب 35ویں آیت، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کی آنکھ سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اب دیکھیں اب اس کا مسئلہ حل ہوتے ہوتے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں حل ہوگا۔ کیوں؟ گھر سے آ کر بتایا کہ استاد کو زحمت نہ دے، استاد کو تکلیف نہ دے، استاد کو گھر نہ آنے دے، اس لیے کہ بچی تو مر گئی ہے۔ لیکن اب پھر مسیح نے بڑا کام کیا،
مسیح نے پھر بڑا جلال ظاہر کیا اور اس کے ایمان کو روکنے والی قوت کو اس سے نیست کیا اور کہا کہ تو خوف نہ کھا، اور اسے کہا کہ تو نہ ڈر۔ لکھا ہے، دیکھیں میرے ساتھ 36ویں آیت، جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اب مسیح پھر بھی اس کے لیے کام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اعتقاد رکھ، خوف نہ کھا۔ اس کے معنی ہے مسیح کتنا ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، کتنا ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، اور سنسیئرلی، ڈیووشنلی، اب سنسیئرٹی کے ساتھ وہ ہمارے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، ورنہ وہ وہیں سے واپس آ جاتا، کہتا کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے بتا دیا، تو اس کو کہتا یا اچھا خدا حافظ، اب تیری بچی مر گئی ہے تو کفن دفن کا انتظام کر، میں تو چلا۔ مسیح کس قدر سنسیئر ہے۔ مسیح نے اسے کہا تو خوف نہ کھا، نہ ڈر، تیری بیٹی زندہ ہوگی، بس تو اعتقاد رکھ۔ مسیح نے یہ کام کیا، پھر اس کے گھر گیا اور اس بچی کو جو مر چکی تھی، کلام خدا میں میرے ساتھ ذرا دیکھیں، کلام خدا میں لکھا ہے، جب 41ویں آیت دیکھیں، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تری تقومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں کیا کر، اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اس لڑکی کو زندہ کر دیا، گویا ان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مسیح کے پاس آئے اور جو مسیح کی شکر گزاری کرے۔ اب دیکھیں، مسئلے کے لیے تو اس کے پاس بھی آتے ہیں، مسئلہ ہے یا بیماری ہے یا کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کے قدموں میں بھی گرتے ہیں، اور اگر بدر گرفتہ یا بیمار یا مسائل کا شکار ہیں تو منتیں بھی اس کے لے کر بہت محنت کی، لیکن جب شفا پا جائے، جب ٹھیک ہو جائیں، جب تندرست ہو جائیں تو پھر مسیح کے پاس نہ آتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، اور نہ، اب دیکھیں، پاس آنا، قدموں میں گرنا، محنت کرنا، اب 3 طرح کے ریلیشن ہیں۔ اس کی پریزنس میں آنا، اس کے قدموں میں جھکنا، اور اس کی بہت محنت کرنا۔ اب یہ ریلیشن شپ کے 3 ڈائمینشنز ہیں، لیکن جب شفا پا لیتے ہیں تو تینوں ڈائمینشن میں سے ایک ڈائمینشن بھی نہیں رہتا۔ بیشتر لوگوں کی یہ عادت ہے یا بیشتر لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ جب انہیں کوئی کام ہے اس وقت مسیح کے پاس آئے، لیکن جب کام نہیں ہے پھر ان کے اندر سیلف ریلائنس، ہمیں اب مسیح کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم مسیح کے پاس کیوں جائیں، اب مسیح کو کیوں سجدہ کریں، اب ہم مسیح کے قدموں میں کیوں جھکیں، اب کیوں ہم اس کی منتیں کریں، اور پھر ان کے تکبرانہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں مسیح ہمارے لیے امپاسبل کام کرتا ہے، اور بس وہ یہ چاہتا ہے کہ شفا پانے کے بعد ہم اس کے قدموں میں جھکیں۔ اب یہ کام کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا تھا جو مسیح نے کیا، اب مسیح یائر سے صرف یہی توقع کرے گا کہ وہ اس کی شکر گزاری کرے۔ دیکھیں، دوسرا سلاطین 5واں باب، دوسرا سلاطین 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ دوسرا سلاطین 5واں باب 14ویں آیت۔ تب اس سے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا، اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر وہ اپنی جنوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں
روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس سے جواب دیا، خدا کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اسے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان ایک ایسے لا علاج مرض میں مبتلا تھا جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہ تھا، جیسے یائر کی بیٹی کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہ تھا، جیسے آپ کے مرض کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ اور جب آپ دکھ میں ہیں یا مصیبت کی گھڑی میں ہیں یا بیمار ہیں یا بری روحیں آپ کو ستاتی ہیں، اس وقت تو آپ آتے ہی ہیں، اس وقت تو آپ منت کرتے ہی ہیں۔ لیکن نعمان کی طرح اب غور کریں، ایک غیر قوم کا بندہ ہے، اسے پتا ہے کہ ایک شکر گزاری کرنا ہے، اور شکر گزاری میں وہ آیا ہے۔ عزیزو، اب کلام میں ہم پڑھتے ہیں علیشا نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں آیا تو میں نے کچھ دیا ہے اور میرے پاس نہیں ہوگا تو میں اس کے پاس نہ، اس سے یہ سبق سکھانے کے لیے کہ خدا پیسے کا بھوکا نہیں ہے۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں پہلے کام ہی نہیں کریں گے، بری روحیں ستائیں گی، جواب ہی نہیں ہوگا، لیکن جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں تو وہ خدا کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں جائیں گے تو ہدیہ دینا پڑے گا، جائیں گے تو شاید ہمیں کچھ ادائیگی دینا پڑے گی، جائیں گے تو کچھ نذرانہ دینا پڑے گا، اس لیے اب ہم جاتے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خدا اس لیے نہیں چاہتا کہ آپ آتے ہیں اور آپ دیں گے تو خدا کا نظام چلے گا، بلکہ خدا تو خدائی قادر ہے، اس کو آپ کے ہدیوں کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہے، اسے آپ کے نذرانوں ہی کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی اس لیے ہے کہ آپ کی اور جو روحانی کمزوریاں ہیں وہ ان کو ٹھیک کرے، آپ کی اور بیماریاں ہیں ان کو وہ ٹھیک کرے، اور مسائل ہیں وہ ان کو ٹھیک کرے۔ اور اس لیے آپ جب شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کے معاملات کو، جو اور مسائل ہیں جو اس مسئلے سے تعلق نہیں رکھتے، جب آپ اس کے پاس آئے ہیں لیکن خدا اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ عزیزو، نعمان کوڑی نے جان لیا کہ شفا خدا نے دی ہے اور اب خدا کے پاس جانا ہے۔ اس سے سوچا کہ علیشا کے وسیلہ سے مجھے شفا ملی ہے، میں علیشا کے پاس جاتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ یہ جان لیں کہ آپ کو خدا نے شفا دی ہے، آپ خدا کے گھر میں شکر گزاری کے لیے آتے ہیں، خدا آپ کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نعمان کی طرح کا رویہ نہیں رکھتے، بلکہ غیر منصفانہ رویہ اور ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ بس مطلب نکلا اور اس کے بعد پھر وہ مسیح کے قدموں میں آنا گوارا ہی نہیں کرتے، مسیح کے پاس آنا گوارا نہیں کرتے، مسیح کے گھر میں آنا اور اس کا کلام سننا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اب ہم نیچے بیٹھے نہیں، اب تو ہم تندرست ہیں۔ لیکن یہ نہیں معلوم کہ ایک وقت تھا کہ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے تھے، ایک وقت تھا کہ وہ مسیح کے قدموں میں جھکتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی کام کر دے، ہمیں رہائی بخش دے۔ عزیزو، یہ غیر شکر گزارانہ رویہ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ انسان اس قدر خدا سے اور خدا کی حضوری سے جیسا پہلے تھا، اس کو چاہیے کہ جب مصیبت میں آتا تھا یا آتی تھی، اب تو مصیبت نہیں ہے، اب تو زیادہ خوشی کے ساتھ آنا چاہیے۔ پہلے آتے بیماری تنگ کرتی اور جلن یا سوئیاں چبھتی یا ابلیسی قوتیں ستاتی، بیٹھنا مشکل تھا،
اب خدا نے ابلیس کے قبضے کو ختم کیا ہے، جادو اور اس کے اثرات کو ختم کیا ہے، بیماریاں ختم کی ہیں۔ اب خدا کے گھر آنے کو دل ہی نہیں چاہتا، یا اولاد نہیں تھی، اولاد دے دی ہے، اب خدا کے گھر آنے کو دل نہیں چاہتا۔ روزگار نہیں تھا تو بار بار آتے تھے، اب روزگار مل گیا ہے، اب خدا کے گھر آنے کا سوچتے بھی نہیں۔ عزیزو، یہ بڑا منفی رویہ ہے اور خدا اس رویے کو پسند نہیں کرتا۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سلاطین 5 باب اور اس کی 15ویں آیت، پھر وہ اپنی جلوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا۔ اب شکر گزاری میں اکیلا نہیں آیا، بلکہ اب اپنے سارے جلوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ آئے تھے، ان سب کو وہ شکر گزاری میں لایا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے، آج کا 21ویں صدی کا انسان جس سے بڑی ترقی تو کر لی ہے اور سائنسی ایجادات سے استفادہ بھی کر رہا ہے، لیکن عقل روحانی طور پر اتنی وسیع نہیں ہوئی کہ میں شفا پا چکی ہوں، اب میں اوروں کو بھی ساتھ لاؤں، میں شفا پا چکا ہوں، اوروں کو بھی لے کر آؤں۔ جیسے نعمان اپنی چلو کے معنی فوج اور اس کے ساتھ جو جوان آئے ہیں ان سب کو لایا کہ مجھے خدا نے تندرستی دی ہے، اسی خادم کے پاس چلتے ہیں، ورنہ وہ کہتا آپ یہاں رکو، میں اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ شکر گزاری میں وہ اوروں کو بھی لایا۔ جب خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، آپ اوروں کو بھی مسیح کے قدموں میں لائے اور ان کے کام بھی اور ان کے مسائل بھی خدا حل کرے گا۔ اور کتنا بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے رہائی پائی، آپ اور جو مصیبت میں پھنسے ہیں ان کو لائے، آپ نے برکت پائی، اور جو لعنت میں ہے آپ ان کو لے کر آئے، اور جو بدرو گرفتہ ہے جب آپ بری روح سے آزاد ہوئی ہیں تو آپ ان کو لائے۔ لیکن مجال ہے جو شکر گزاری کے مفہوم کو سمجھ پائے اور زیادہ زیادہ بھی کیا، بڑی خوشی میں تنخواہ سے دائیہ کی 1 مہینے کی دے دی اور اس کے بعد خدا سے دور، اور سمجھ لیا کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے، بڑا میں نے تیر چلا لیا ہے۔ عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ شکر گزاری میں پہلے سے زیادہ اس کے قدموں میں جھکے۔ پہلے اکیلے آئے تھے، اب اپنی جلوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ آپ خدا کے گھر، خدا کی حضور آئیں تاکہ آپ خداوند سے رہائی اور برکت کو حاصل کریں۔ میرے ساتھ دیکھیے ایوب 2 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ایوب 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ اب آپ کے دکھ کی بنیاد کوئی جرثومہ نہیں، کوئی وائرس نہیں، کوئی بیکٹیریل یہ ڈیزیز نہیں ہے، نہ بیکٹیریل ہے نہ وائرس یہ ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اس کے لیے کوئی انجیکشن نہیں نکلا کہ ابلیس کو بھگانے کے لیے کوئی انجیکشن ہو، یا ابلیس کو دور کرنے کے لیے کوئی کیپسول ہو، یا ابلیس کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی میڈیسن ہو، کوئی نہیں ہے، آج تک نہیں آزاد ہوئی۔ اس کو دور کرنے کے لیے صرف مسیح کی قدرت اور اس کی حضوری ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا، مجھے نا پنجاب سے فون آیا، انہوں نے کہا بشپ صاحب ہم نے نا ہر طریقہ علاج اختیار کیا، کہنے کہ میرے شوق کو آرام ہی نہیں آتا، کہنے کہ ہم نے یونانی دعائیں دی، حکیمی علاج کرائے، ہم نے ایلوپیتھک کرائے، ہومیوپیتھک کرائے، لیکن یہ بیماری جاتی نہیں۔ اب حکیمی علاج، یونانی علاج، ایلوپیتھک علاج، ہومیوپیتھک علاج، لیکن آرام نہیں آیا۔
کلی پتہ نہیں کس طرح آرام، کون سا طریقہ اختیار کرے۔ میں نے کہا آپ نے سارے آزما لیے نا، تو آپ نے اسپرچوپیتھک علاج کرایا؟ کلی اس کا تو سنا ہی آج آپ سے۔ تو میں نے کہا کلی کہ یہ کون سا طریقہ علاج ہے؟ میں نے کہا یہ ہے خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے اسپرچوپیتھک، خدا کی حضوری سے شفا، خدا کے پاک روح سے شفا، خدا کی حضوری اور اس کے لہو سے شفا۔ عزیزو، یہ طریقہ علاج یہ شیطان اور اس کی قوتوں کو بھگاتا ہے، اور یہ والا کوئی اور دنیا میں طریقہ علاج ہی نہیں ہے کہ شیطان کو بھگائے، لیکن مسیح کی قدرت کاملہ سے شیطان اور شیطانی قوتیں بھاگتی ہیں، اور بہت سی بیماریاں بھی شیطان لگا دیتا ہے، آپ ان میں بھی مہو رہتے ہیں اور اس کے قدموں میں نہیں آتے۔ لیکن جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں اور شکر گزاری میں آتے ہی رہتے ہیں تو پھر ابلیس اور اس کی قوتیں آپ کو دکھ نہیں دے پاتی، اور اگر وہ حملہ کرے بھی نہ تو خداوند کی قدرت ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے اور انہیں دور بھگانے کے لیے موجود ہے۔ بلکہ شکر گزاری میں ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ شکر گزاری میں خدا کا کام کرنے لگے، شکر گزاری میں آپ خدا کے اداکار بن جائیں، شکر گزاری میں آپ خدا کے نمائندے بن جائیں، شکر گزاری میں خدا کی قدرت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور خداوند آپ کو اپنے کام کے لیے چن لے۔ یہ ہے عظیم شکر گزاری۔ اب غور کریں، دیکھیں میرے ساتھ ایوب دوسرا باب 7ویں آیت، ایوب دوسرا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے کیا کیا؟ دکھ دیا، اور یہ خدا کے ساتھ رہا، اس کے قدموں میں جھکا اور خدا نے اسے شفا دی۔ اب شکر گزاری میں یہ خداوند کا ہی ہو گیا اور خدا کے قدموں میں ہی اور زیادہ جھک گیا، اور خدا نے اسے اپنا اداکار بنا لیا۔ دیکھیں ایوب 42واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا۔ اب کلام مقدس میں، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دوچن دیا۔ اب یہ شکر گزاری میں یہ خدا کا اداکار بن گیا۔ یہ ہے اصل شکر گزاری، کہ آپ خدا کے خادم بن جائیں، آپ خدا کی خادمہ بن جائیں، اور خدا آپ کے وسیلہ سے آپ کے دوستوں کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے، آپ کے سہیلیوں کی زندگی میں خدا جلال کو ظاہر کرے، اور خدا آپ کی قدرت عیان کرے اور آپ کو وسیلہ برکت بنا لے۔ آپ جب شفا کے بعد شکر گزاری میں اس کے قدموں میں جھکے رہیں گے، کیسے؟ جیسے بدرود سے آزادی سے پہلے تھے، بیماری سے شفا سے پہلے تھے، بدحالی سے پہلے تھے، اسی طرح آپ شکر گزاری میں جیسے یائر مسئلہ ہے تو وہ مسیح کے پاس آئے، مسئلہ ہے تو وہ مسیح کے قدموں میں گرا، مسئلہ ہے تو بہت منت کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو مطلب کی بجائے شکر گزاری میں ہم مسیح کے قدموں میں جھکے، ہم مسیح کی بہت منت کریں ان لوگوں کے لیے جو بدرو گرفتار ہے، ان بیماروں کے لیے جن کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، بڑی منت کریں، یا اپنے خاندان کی رہائی اور خلاصی کے لیے ہم منت کریں۔ عزیزو، آپ کی یہ شکر گزاری نہ صرف آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، بلکہ جن کے لیے شفاعت کرے گی یا جن کے لیے شفاعت کریں گے ان کے لیے بھی یہ باعث برکت ہو جائے گی۔ یہ شکر گزاری
یہ آپ کی شکر گزاری ان کی زندگیوں میں برکت کا باعث، آپ کی شکر گزاری آپ کے دوستوں سہیلیوں کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب اور خاندان کے افراد کے لیے برکت کا باعث ہو جائے گی۔ اس لیے آپ مسیح کے قدموں میں ہیں شفا پا کر، مسیح کے قدموں میں ہیں آزادی لے کر، مسیح کے قدموں میں ہیں بدرو سے رہائی پا کر، اور لا علاج مرض سے شفا پا کر آپ خدا کے قدموں میں ہیں۔ اب یہ آپ کا اس کے قدموں میں رہنا، اب یہ شکر گزاری میں رہ رہے ہیں۔ اب آپ کا شکر گزاری میں اس کے قدموں میں گرنا، اس کے آگے منتیں کرنا اور اس کو اپنے گھر میں رکھنا یا گھر میں لے جانا، اب یہ شکر گزاری میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دعا کر رہے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ خدا کے گھر آ رہی ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ خدا کی ستائش کرتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو دوسرے لوگوں کی روحانی ترقی کے لیے، روحانی بالیدگی کے لیے، روحانی استحکام کے لیے اور روحانی طور پر انہیں استادہ کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرے گا، اور آپ اس کے خادمہ اور خادم بن جائیں گے، اور وہ خود بھیجے گا آپ کے پاس کہ جاؤ، اور جب وہ بھیجے گا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ ایوب 42واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ ایوب 42واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوگندی قربانیاں گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ اب خدا بھیجتا ہے، خدا نے خود ایوب کے پاس بھیجا، اس سے کہا جاؤ اور میرا بندہ ایوب دعا کرے گا۔ عزیزو، خدا آپ کو دعا کی ذمہ داری دیتا ہے، کیونکہ اب ایوب کے بدن پر پھوڑے نہ تھے، اب دردناک پھوڑے نہیں ہیں، اب اس کے ہاتھ میں ٹھیکرا نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ میں کلام ہے، اب درد نہیں ہے کہ وہ بیٹھ نہ سکے، اب وہ شفا یاب ہے کہ خدا کے قدموں میں گھنٹوں جھکے، گھنٹوں اس کی عبادت کرے اور اس کی پرستش کرے، اور خدا اسے اپنے لوگوں کی برکت کے لیے وسیلہ بناتا ہے، اور ان کو بھی کہتا ہے میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ، وہ دعا کرے گا، پھر میں تمہارے ساتھ پیش ایسا نہیں آؤں گا کہ تمہاری جہالت کے مطابق میں تمہارے خلاف کچھ کروں، بلکہ اس کے برعکس میں تم پر رحم کروں گا، کیونکہ میرا بندہ، اب دیکھیے وہ خود بھی بیمار تھا، خود بھی ابلیس کی قید سے رہائی پائی، اور اب اس کی دعا سے، اور یہ نہیں ہے کہ اب وہ آزاد ہو گیا، بدرو سے، شیطان سے آزاد ہو گیا، دردناک پھوڑوں سے آزاد ہو گیا، بیماریوں سے آزاد ہو گیا، اور اپنے کاروبار میں اتنا مگن ہو گیا، کہتا ہے کہ چلو جی شکر گزاری ہے، وہ 2-2.5 سال کے بعد خدا کے گھر میں آ جائے کہ چلو جی میں شکر گزاری کے لیے آ رہا ہوں۔ ایسا خدا نہیں چاہتا۔ خدا کہتا ہے سوچو، اس وقت تم منت کرتے تھے، اب وہ منہ کہاں گیا جس سے منت کرو، اب وہ جسم کہاں گیا جو دکھ میں میرے قدموں میں 3-3 گھنٹے 4-7 گھنٹے بیٹھتا، اب تو تندرست ہو، اب آدھا گھنٹہ بھی بیٹھنا مشکل ہے۔ عزیزو، شکر گزاری باعث سے برکت ہے، اور خدا آپ کے شکر گزاری کے باعث آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور ان کو آپ کی شکر گزاری سے برکت بخشتا ہے، اور اگر شکر گزاری نہیں کرے اس کے دوست بھی برکت نہ پاتے، اور وہ بھی چھٹکارا نہ پاتے، خدا کا غضب ان پر بھڑکتا۔ آپ جب شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کے غضب سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ کتنا ایک عظیم مفہوم شکر گزاری کا ہم دیکھتے ہیں
کہ شکر گزاری کرنے سے وہ اپنے دوستوں کو غضب سے بچاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ شکر گزاری کرتی ہیں، آپ اپنی سہیلیوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو خدا کے غضب سے بچا کر ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ دیکھیں کلام مقدس میں یسایا نبی کا صحیفہ 38واں باب 38واں باب اور اس کی یسایا نبی کا صحیفہ 38واں باب 21ویں آیت، یسایا نے کہا تھا انجیل کی ٹکیاں لے کر گھوڑے پر باندھیں اور وہ شفا پائے گا، اور حزقیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں خدا اس سے یہ چاہتا ہے کہ شکر گزاری میں میرے گھر آئے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ یسایا 38واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایا نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یہ فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تو مر جائے گا اور بچے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیری حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ ساتھ ساتھ رویا۔ اب دیکھیں دکھ میں یہ خدا کی طرف اپنا منہ کرتا ہے۔ دوسری آیت، تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا، خداوند سے کیا کی؟ دعا کی۔ اب جب اسے موت کی خبر ملی ہے تو اس کا منہ خدا کی طرف۔ اور آج ایسا ہی جب موت کی خبر ہوتی ہے، بدروہیں ستاتی ہیں، بیماریاں تنگ کرتی ہیں، لوگوں کا منہ مسیح کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن جب مسیح شفا دے دیتا ہے تو پھر ان کا منہ کاروبار کی طرف ہوتا ہے، گھر کے کاموں کی طرف ہوتا ہے، دوستوں سہیلیوں کو ملنے کی طرف ہوتا ہے، اور ملک سے باہر دورے کرنے یا ملک میں گھومنے پھرنے کا پھر ان کے ہوتا ہے۔ یہاں ایک لڑکی تقریباً 18 سال کی تھی، اسے فالج ہوا، اس کا باپ اور ماں رات 2 بجے آ رہے ہیں، 4 بجے آ رہے ہیں، 6 گھنٹے ادھر ہی نہ عبادت ہو بھی جاتی نا، وہ بیٹھے رہتے، کہتے نہیں کوئی بات نہیں، ہم نا جیسے 4 سے 6 یا 12 سے 3 ہے جمعے کو، 12 سے 3 4 5 بجے عبادت ختم ہوئی، گھنٹہ ڈیڑھ وہ اس میں بھی نہیں جاتے، کہتے نہیں کوئی بات نہیں، ہم بیٹھیں گے اور پھر ہم اگلی 6 والی کریں گے، 6 سے 7 7 سے 7 ساڑھے 7 سے 9 9 سے رات 10، یعنی مسلسلی وہ عبادات میں بیٹھے۔ کہ کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی نہیں ہوگا نا، ہم ہیں ادھر بیٹھے ہیں۔ اور پھر چند دن خدا نے انہیں دکھ میں ڈالا، اور جب دیکھا کہ میرے قدموں میں اس طرح آئے ہیں، میری طرف رخ کیا ہے، زار زار روتے ہیں۔ اور ایک دن میں نے اس کے لیے دعا کی۔ جب دعا کی، بچی نے اپنے ہاتھ بھی ہلائے اور اٹھ کھڑی اور پھر چلنا شروع کیا۔ جب چلنا شروع کر دیا اور بالکل نارمل چل کر گئی، اور اس کے بعد اگلا دن غالباً جمعرات کو وہ ٹھیک ہو گئی، اگلا جمعے کا دن تھا، شفائیہ عبادت کا دن تھا۔ انہوں نے شام کو پروگرام بنایا کہ سی بی او اور ادھر ادھر گھومتے رہے کہ کل جمعہ ہے۔ انہوں صبح ہی نکل گئے کہ ادھر پارک گئے، ادھر گئے، سارا دن گزار۔ اب سوچے کہ جب خدا نے اتنا بڑا کام کیا، پھر اس کے بعد پھر تو آف اینڈ آن آف رہے، کبھی آگے کبھی نہیں، اور پھر بالکل ہی چھٹی، کیونکہ اب تو بچی ٹھیک ہو گیا، اب کوئی مسئلہ ہے، اب ورڈ سے نکل گیا، اب تو مطلب ہی نکل گیا۔ عزیزو، اس طرح کا رویہ بہت سے لوگوں کا ہے، لیکن
ہمارا تعلق ہمارے خدا سے صرف مسئلے کی حد تک ہی نہیں ہے. ہمارے خدا کا ہمارے ساتھ تعلق جو ہے وہ صرف دکھ کی حالت میں ہی نہیں ہے، سکھ میں بھی، بلکہ سکھ میں زیادہ خوشی کے ساتھ اس کے قدموں میں آئے. اور خدا اس سے کیا چاہتا ہے یہ ذرا دیکھیں. یسایا 38واں باب کلام مقدس میں 4 آیت، یسایا 38واں باب جو تب خدا کا یہ کلام یسایا پر نازل ہو کہ جا اور حزقیہ سے کہہ، خدا تیرے باپ داؤد کا خدا یہ فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کہ اب خدا چاہتا ہے کہ اسے شفا دے، اور خدا اس سے یہ چاہتا تھا کہ وہ شفا پا کر خدا کے گھر میں جائے. دیکھیں اب یسایا 38واں باب اور اس کی 22ویں آیت، اور حزقیہ نے کہا تھا اس کا کیا نشان ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا. اب کلام مقدس میں اب اس نے یہ کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا، عزیز و شکر گزاری میں خدا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آئیں. اور کبھی کبھار آپ اس قدر مصیبت میں ہوتے ہیں کہ خدا سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ خدا میں تیرے گھر میں جاؤں گا، اور خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے اور بڑی قدرت کے ساتھ آپ کی زندگی میں ان مسائل کو حل کرتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ یونا 2 باب اور اس کی 4 آیت. کلام خدا میں لکھا ہے، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. اب اسے یہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ خدا تو مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال، مجھے اس مصیبت سے چھڑا، مجھے اس مصیبت سے رہائی دے، میں شکر گزاری میں تیرے گھر جاؤں گا. کبھی کبھار دکھ میں بڑی بڑی منتیں مان دیتے ہیں، اور مصیبت کی حالت میں خدا کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں کہ میں خداوند کی خدمت کروں گی یا کروں گا، خدا کے گھر میں جان دینے تک رہوں گا. ایک شخص اس کا جگر تقریباً خراب ہو گیا، گردے بھی خراب ہو گئے. ڈاکٹرز نے کہا کہ اب یہ گھنٹوں کا مہمان ہے، اس لیے کہ بہت اس کی حالت خراب ہے. وہ صبح سویرے آیا اور بڑا رویا. اس وقت ہم وہاں تھے تو مجھے کہنے لگا خدا اگر مجھے بچا لے نا تو یہ خدا کا گھر، اس میں روزانہ خدا کے گھر میں آؤں گا، روزانہ میں اس گھر میں خداوند کے قدموں میں شکر گزاری میں بیٹھوں گا. جیسے آج میں دکھ کے ساتھ صبح سویرے آیا، صبح سویرے وہ آیا، کہنے لگا میں شفا پا کر صبح کی عبادت شکر گزاری میں کروں گا، اور خدا نے اسے شفا دے. ڈاکٹر کہتے تھے کہ بچے گا ہی نہیں، وہ اب تک بھی زندہ. تو پھر 2-3 سال کے بعد کوئی پھر اس کو تکلیف ہوئی، وہ آیا، کیا لگا بشپ صاحب ہمارے گھر میں نہ عبادت کرے. جب عبادت تو میں نے اسے یاد دلایا اور کلام نے میسج بھی دیا. تو عبادت کے بعد کہنے لگا دیکھیں میں نے یہ کہا تھا میں آؤں گا، لیکن ایسا بھی نہیں کہا تھا میں روز آؤں. روز کون آ سکتا ہے؟
تو میں تو خدا سے کہا کہ جب میرا دل چاہے گا میں آؤں گا. حالانکہ اس سے اوپر لکھا تھا کہ مرتے دم تک بلا ناگر سکھ کے بعد میں آؤں. اس سے کہا نہیں میں نے ایسا تھوڑی کہا. میں نے کہا تھا جب میرا دل چاہے گا میں آؤں گا. تو میں نے کہا 2-2.5 سال میں آپ کا دل ہی نہیں چاہا. کہنے لگا کاموں میں اتنا بزی. اور اب کیوں چاہا؟ اب پھر ایک اور تکلیف کوئی اور طرح کی ہو گئی. ہمارا دل چاہتا ہے جب تکلیف ہو تو ہی خدا کے قدموں میں آئیں. لیکن خدا کا دل چاہتا ہے کہ ہم تندرست ہوں تو وہ بھی آئیں، تو بھی ہم آئیں، تو بھی ہم اس کے گھر میں آئیں، تو بھی اس کے آگے جھکے، تو بھی اس کی منت کرے اور لوگوں کے لیے. یہ خدا ہم سے چاہتا. اب یونا نے کہا خدا میں تیرے گھر آؤں گا. خدا نے کہا اچھا ہے، یہ تو بڑا بندہ سیدھا ہو گیا. خدا نے مچھی کو حکم دیا. دیکھیں اسی کی 10ویں آیت. اور خدا نے مچھی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر کیا کر دیا؟ اگل دیا. اب خدا سے کمٹمنٹ کر لی میں تیرے گھر آؤں گا. مچھی کو اگل دیا. اب بہت سے لوگ ہیں پھر اس کا گھر جانے کے بجائے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، پارک میں چلے جائیں گے، گھومنے پھرنے چلے جائیں گے، اپنے گھر میں چلے جائیں گے، کام کر کے کرتے رہیں گے، لیکن خدا کے گھر نہیں آتے. عزیزو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم شفا پانے. اب یہ تو ابھی سے رہائی بھی نہیں پائی، ابھی یہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو بھی اس نے خدا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی کہ میں تیرے گھر میں جاؤں گا. یہ خدا کے مزاج کو جانتا ہے کیونکہ خدا کا بندہ رہا ہے، خدا کا نبی رہا ہے. خدا کی سوچ، خدا کی عمل، خدا کی آرزو کو وہ جانتا ہے. اسی کہا کہ میں تیرے گھر میں آؤں گا. خدا نے کہا اچھا میرے گھر میں آئے گا. مچھی کو کہا کہ نکال دو اپنے پیٹ سے. اسے اگل دیا. عزیزو آپ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی پر چلیں. اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ شکر گزاری میں آپ خدا کے گھر میں آئیں. شکر گزاری میں جیسے پہلے منتیں کرتے تھے نا، اب اوروں کے لیے منتیں کریں کہ خدا میرے بھائی سے غصب کو دور کر، میری بہن کو بچا، میرے اسٹاف ممبرز کو بچا، اے خدا ملک پاکستان کو بچا. آپ اس طرح شکر گزاری میں منتیں کرتے رہے، برکتیں دوسروں کے لیے بانٹتے رہیں اور دوسروں کو مسیح کے قدموں میں لاتے رہیں. یہ ہے اصل شکر گزاری اور یہ ہے شکر گزاری کا مفہوم. اور خدا آپ سے اس طرح کی شکر گزاری چاہتا ہے اور خدا کی مرضی ہے آپ یوں شکر گزاری میں اس کے کام کریں. دیکھیں یونا 3 باب پہلی آیت. اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. اب شکر گزاری میں خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کے حکم سے ناراض لوگوں تک رسائی حاصل کریں. آپ یہ نہیں کہ آپ ناراض لوگوں کے ساتھ خود بھی ناراض ہو جائیں اور آپ اپنا سب کچھ گنوا لے اس ناراضگی کی زندگی میں. آپ کی قیمتی چیزیں گنوا لے، اپنے قیمتی لمحات گنوا لے. بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ زندہ خدا کی مرضی کے تابع ہو کر ناراض لوگوں میں جائیں لیکن مسیح کے لیے جائیں، مسیح کی خادمہ بن کر جائیں، مسیح کے خادم بن کر جائیں، مسیح کی منادی کے لیے جائیں، مسیح کے کلام کو لے کر جائیں. یہ ہے شکر گزاری، یہ ہے تھینکس گیونگ. اور جب آپ یہ شکر گزاری کرتے ہیں خدا کا دل خوش ہوتا اور خدا آپ کی زندگی میں بڑا کام کرتا ہے. اب دیکھیں ایڈوانس شکر گزاری. آپ پہلے سے ہی دکھ میں ہی ہے نا تو آپ خدا سے یونا کی طرح کمیٹڈ ہو جائیں اور خدا آپ کو اس مصیبت سے اگل دے گا، اس بیماری سے نکال دے گا، اس دکھ سے نکال دے گا، ابلیس کے قبضے سے رہائی دے دے گا. اور خدا آپ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی شکر گزاری کریں اور شکر گزاری کر کے اس کے قدموں میں آئیں
اور دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 17واں باب لوکا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں گے. اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامری اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسوع اے صاحب ہم پر رحم کر. اسے نے دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تئیں کانوں کو دکھاؤ. اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا. یسوع نے جواب میں کہا کہ 10 پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب شفا پانا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اور قریب آ گیا. جب شفا پائی تو یہ دور سے کھڑے ہو کر اس سے شفا پائے. لیکن شکر گزاری میں یہ مسیح کے لیکن منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا. 16ویں آیت لوکا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 16ویں آیت اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا. جیسے یائر اپنے مسئلے کے لیے مسیح کے پاؤں پر گرا ہے یہ سامری ہے یہ اتنا پکا یہودی نہیں ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کے پاؤں میں گر کر وہ سجدہ کرتا. حالانکہ اسے شفا پا لی ہے. اب 10 لوگوں نے پائی یہ مسیح کے پاس آیا. مسیح نے کہا باقی 9 کہاں ہیں؟ اسے کہا وہ بھی شفا تو پا گئے. تو اسے کہا وہ کہاں ہیں کیوں نہیں آئے؟ اس کے معنی ہے کہ مسیح چاہتا ہے اب شکر گزاری میں یا مسائل حل ہونے کے بعد بدرو نکلنے کے بعد کاروبار کے بحران کے بعد ہم اس کے قدموں میں جھکیں. اور یہ شکر گزاری ہماری خاندانی زندگی اور دیگر دوست احباب کے لیے باعث برکت ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں. شفا پانے کے بعد خدا کی شکر گزاری یہ باعث برکت ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم شفا پانے کے بعد اس کی شکر گزاری کریں. بلکہ یوں نہ تو پہلے ہی کہتا ہے میں تیرے گھر جاؤں گا کمیٹڈ ہو گیا. آج کتنے ہیں جو 10 کی طرح اس کی شکر گزاری کے لیے نہیں آنا چاہتے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. ان 9 کی طرح 10 میں سے 9 نہیں آئے جو مسیح کی شکر گزاری شفا پانے کے بعد نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اب اس سامری کی طرح یونا کی طرح اور نمان کوڑی کی طرح جو خدا کی شکر گزاری میں اس کے قدموں میں گر کر شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں. جیسے مصیبت سے رہائی پاؤں میں گر کر اور بہت منت کر کے حاصل کی اسی طرح شکر گزاری میں اس کے پاؤں میں جھکے رہے. آج جو شکر گزاری کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور اگر ماضی میں آپ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو آپ آج خدا کے حضور کمیٹڈ ہو جائیں اور اس سے معافی چاہیں. اس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور یہ بات سے نشین کیجیے کہ یائر سوچے ذرا کہ اس کی بیٹی مرنے کو ہے بلکہ مسیح گھر کے قریب گیا تو وہ مر گئی. اب اس صورتحال میں کوئی ڈاکٹر اسے شفا نہیں دے سکتا, کوئی اسے زندہ نہیں کر سکتا.
لیکن اس سے مسیح کی منت کی تھی. مسیح اس کے لیے بہت کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس سے کر دکھایا. اس کی بیٹی کو زندہ کر دیا اور آج اس کے حضور اس کے قدموں میں آئے ہیں. وہ آپ کے لیے بڑا کام کر سکتا ہے, آپ کے بندھنوں کو توڑ سکتا ہے, آپ کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر سکتا ہے. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے, خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو, تو نامحدود قدرت کا مالک ہے اور ناممکن کاموں کو صرف تو ہی ممکن کر سکتا ہے. میں تیرے قدموں میں آ کر جھکتا ہوں, میرے بدن کو رہائی دے, شفا دے, تندرستی بخش. اور اسی طرح میں تیرے حضور آ کر عہد کرتا ہوں, تیری شکر گزاری کرتا ہی رہوں گا. تیرے قدموں میں شکر گزاری کے لیے جھکتا رہوں گا اور شفا یابی اور رہائی کے بعد بھی میں ہمیشہ تیرے قدموں میں رہوں گا. تیرا شکر. اے خدا مجھے اپنے لہو سے دھو, میرے گناہوں کو اور تمام گناہوں کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک, اے زندہ خدا میں تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی منت کے جواب میں ان کی زندگی میں رہائی, خلاص اور شفا یابی کا کام کرتا ہے. اور تو مجھ سے صرف یہ چاہتا ہے تیرے گھر میں تیری شکر گزاری کے لیے آئے تاکہ تو اسے اور اس کی نسلوں کو برکت دے, اسے اس کے دوست احباب کو برکت دے, اسے اور اس کی اہل خانہ کو برکت دے. اے خدا تیرا شکر ہو, میری دعا کو سن قبول کر. میرا ایمان ہے تیرا بابت ہاتھ تیرے لوگوں پر آ چکا ہے. اے باپ تیرا شکر ہو. یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے. آمین. تشریف